وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 1 حصہ اول. موضوع: کیا ہماری قوم مصنوعی معبودوں کو مانتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. جان لو کہ وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی نسبت شک میں ہیں. خبردار، وہی اپنے علم و قدرت سے ہر چیز کا احاطہ فرمانے والا ہے. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 1 حامیم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں. اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ وہی بیچتا رہا ہے جو غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے. وَهُوَ العلی العظیم، اور وہ بلند مرتبت اور بڑا باعظمت ہے. سامعین کرام، جو آیات میں نے تلاوت فرمائی ہیں وہ سورہ حامیم سجدہ کی ہیں، اور یہ حوامیم سبعہ کے نام سے کہلاتی ہیں. یہ صورتیں جو ہیں سب صورتوں کے شروع میں حامیم کا لفظ آئے. مضامین اس کے 5 نبوی کا اس کا نزول ہے، یک کے بعد دیگریں یا نازل ہوئی ہیں. اور مکے میں آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ اندھیرے تھے، شرک کے ظلمات. دور جاہلیت آپ نے نام سنا ہوگا، دور جاہلیت تھی، اندھیرے تھے، شرک کے اندھیرے تھے. لوگوں نے اللہ کے ماں سوا اور معبود، مقصود و مطلوب، محبوب ٹھہرائے ہوئے تھے.
اور اللہ کے سوا اور لوگوں سے استمداد وہ طلب کرتے تھے۔ دیکھیں شرک کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے کہ انسان کسی اور سے توقعات وابستہ کر لے، ما سوی اللہ سے توقعات وابستہ کر لے، ظاہر پر اس کی نظر ہو جائے، جو نظر آ رہا ہے اس پر نظر مرکوز کر لے۔ دیکھیں جو مشرکین تھے مختلف مکاتب فکر کے، سورج دیوتا یا سورج بنسی، چندر بنسی، یا لات و منات و حبل، یہ ظاہری کچھ جو بھی تھے لیکن تعلق ظاہر سے تھا، تو ان کو لوگوں نے معبود بنا لیا تھا۔ یا مثال کے طور پہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی ان کا نعرہ لگاتے تھے، یا عیسیٰ جس نے کہہ دیا اس کا بیڑا پار، جو چاہے مرضی کرو۔ اسی طرح یہود جو تھے عزیر کو یعنی اپنے پیغمبر کو جو ہے علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنا لیا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ انسان اگر ظاہر کی طرف متوجہ ہو جائے تو باطن سے اس کا ربط کٹ جاتا ہے، یعنی وہ خود کاٹ لیتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس میں بنیادی مضمون یہ ہے سامعین کرام، خیر میں ابھی سورت کے مضمون کی طرف آتا ہوں، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی مضمون جو ہے یہ اس سورت کا بنیادی مضمون توحید ہے، توحید ہے اور وحی ہے، وحی جو کہ توحید کا پیغام لے کے آتی ہے۔ تقریباً ایک ہی چیز ہے، یعنی توحید پہلا بحث ہے اس کتاب کا، پہلی بحث ہے، یعنی پہلی جو بحث کرتی ہے وہ توحید سے یہ کرتی ہے، اور عام طور پہ تمام قرآن میں توحید کے، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا بڑا حصہ جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے، یعنی مکی صورتیں زیادہ ہیں، تو اس میں زیادہ تر مضامین توحید کے ہیں، رسالت کے ہیں اور آخرت کے ہیں۔ بہرحال آپ نے اچھا یہ وحی کا جو تذکرہ ہے، آپ دیکھیں یہ سورت کے اگر آپ یعنی درس کے بعد یا کسی بھی وقت آپ دیکھیں، یہ یعنی ان صورتوں کو خاص کر اس کے آگے پیچھے جو صورتیں ہیں اس میں وحی کا تذکرہ ہے، الکتاب کا تذکرہ ہے۔ مجھے اب وہ ساری آیات یاد نہیں ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لیں، خود دیکھ لیں کہ اس کے مضامین کا جو آغاز ہوتا ہے وہ وحی سے ہوتا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، مثال کے طور پہ نازل کیا ہے اس کتاب کو حق کے ساتھ، یا اس طرح ہر یعنی صورت کا یہ خاص کر یہ حوامِ سبعہ اور اس کے علاوہ بھی جو بہت سی صورتیں ہیں، اس کا تذکرہ اگر شروع ہو رہا ہے وہ کتاب کی، یعنی اس میں کتاب کا تذکرہ ہے، کیونکہ کتاب ہی نے توحید کی تعلیم دی ہے۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا نا کہ یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم اس تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کی تعلیم لے کے آئے ہیں، جو آپ دیکھیں پہلی وحی تھی، یعنی پہلی وحی نہیں، وہ جو پہلی دعوت تھی، یا اس سے پہلے جو دعوتیں اللہ کے رسول نے دی ہیں وہ بھی، اور جو کوہ صفا پر چڑھ کر انہوں نے جو آواز دی تھی تو اس کا کیا لب لباب تھا؟ اس کا یہی تھا کہ لا الہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور تمہاری جو تمام مصیبتیں ہیں، جو عذابات تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں، اس سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ تو یہ یعنی وحی اور کتاب۔ دیکھیں سامعین کرام، میں آپ کو بات بتاؤں، ایک تو کتاب ہے اور ایک صاحبی کتاب ہے، دونوں کا میسج ایک ہی ہے، لیکن کتاب
یعنی کتاب کی اپنی حیثیت ہے، یہ قدیم کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ کا کلام آیا ہے نبی کی ذات پر، وہی ہوا ہے، اور پھر نبی نے اس کی ابلاغ کیا ہے، تبلیغ کی ہے، اور لوگوں کو ایک نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، کتاب اور صاحب کتاب۔ لیکن یہاں میں یعنی جو شروعات ہو رہی ہیں اس سورت کی، وہ کتاب کی وضاحت ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے کتاب سے انکار کر دیا تھا، اور مشرکین پاکستان بھی کتاب سے عملاً انکار کرتے ہیں۔ یہ بات بھی تو یعنی قابل غور ہے نا۔ میں اور آپ جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، ان میں سے اکثر نے کتاب کی عملاً تکذیب کی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ روز قیامت جو ہے وہ پیغمبر شکوہ کریں گے، گلہ کریں گے، اے اللہ تعالیٰ انہوں نے تو میری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ آج یعنی اللہ نے قرآن میں جو یہ آیت نازل کی ہے، اس کے مصداق اگر آپ دیکھیں 100% ہم لوگ ہیں ایز اے ہول معاشرہ، یہ معاشرہ اس نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کا کیا سلوک ہے قرآن کے ساتھ۔ محض کتاب ناظرہ آپ اسے سمجھتے ہیں، ایک متبرک کتاب سمجھتے ہیں، چوما چاٹی کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں، اس کو بھلا دیا ہے ہم نے۔ آپ کے نصاب میں قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو علم ہے، علوم کی ماں ہے، آپ نے اپنے نصاب میں اس کو نکال دیا ہے۔ یہ چند صورتیں یا اس کا لفظی ترجمہ، یہ تو کتاب اس لیے تو نہیں ہے کہ بچوں سے آپ پوچھیں کہ ان آیات کا جو ہے اسلامیات کیا ہے، بس آپ یعنی قرآن کی ناظرہ باز کہ بھئی اس کا ترجمہ لکھ دو اور اس کی تفسیر لکھ دو۔ یہ تو قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو ایک عمل ہے، عمل کا نام ہے، ایک پیغام ہے، توحید کا ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام موجود نہیں ہے۔ توحید کا جو پیغام ہے وہ آپ کے نصاب میں موجود نہیں ہے، وہ آپ کے معاشرے میں نہیں ہے، وہ عام طور پہ ممبر پر بیان نہیں ہوتا۔ ممبر رسول پر، وہاں سے اکثر جو ہے وہ آپ کو دینی جو تفرقہ بازی ہے اس میں الجھا دیا جاتا ہے، یا بعض فروعی باتیں، داڑھی چھوڑ لو اور ایسا کر لو، ایسا چند سنتوں پہ عمل کا آپ کو درس دے دیا جاتا ہے۔ پاؤں سے شلوار اٹھاؤ، سب لوگ پاؤں سے شلوار اٹھا لیں، پانچے اونچے کر لیں اور ایڑیاں جو ہیں وہ دکھا دیں۔ وہ تو اپنی جگہ اس کی اپنی حیثیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ داڑھی سے بھی انکار نہیں ہے، داڑھی سنت رسول ہے، وجوب کے درجے میں ہے، لیکن اسلام کا پیغام یہ نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام ہے توحید، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا، وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ۔ تو یہ اصل توحید کا پیغام ہے، اور میں آپ کو عرض کر دوں صاحب اکرام کہ توحید بنیاد ہے۔ آپ بنیاد کے بغیر ایک عمارت اگر اسلام کی اعمال کی ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں، اس کو کوئی مضبوطی نہیں ہوگی، وہ تو کسی وقت بھی ڈھہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اعمال کی بنیاد جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اعمال کی بنیاد نظریہ ہوتا ہے۔ آپ کا نظریہ توحید نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ نہ آپ کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے۔ تو پھر جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں، آپ خود سوچیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہمیں تو اپنی یعنی دیکھیں نظریے کا عقیدہ، نظریہ جب ہم نام لیتے ہیں نا تو ہمارا ذہن کہیں اور طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھیں عقیدہ اور نظریہ بنیادی طور پہ ایک یقین کا نام ہے۔ یعنی آپ کا عقیدہ، اس کا مطلب آپ کا یقین کیا ہے، کس بارے میں؟ زندگی کے بارے میں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا مقصود کون ہے؟ ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہماری کامیابی کا راز کس میں ہے؟
کیا آپ جانتے ہیں؟ عام طور پہ ان سوالات کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ وہ الگ، میں اکثریت کی بات کرتا ہوں سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کے مضامین جا بجا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، یہ ساری حوامی میں 7 میں دیکھیں، کتاب کی بات ہوگی، وحی کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نہ توحید کی طرف متوجہ، یعنی توحید نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، نہ ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بات بھی تو ہے نا کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے، دین کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، دین سے ہم ذرا وہ کہتے ہیں نا ذرا ڈسٹنس رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ زیادہ سمجھنے کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے دین کو، کہ دین ہے کیا۔ آپ دیکھیں نا بڑے بڑے عالم، یہ آپ کے ٹی وی پہ جو مبصرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور یہ معاشی تجزیہ، یہ سارے جو ہیں یعنی ہماری من حیث القوم، ہماری جو بنیاد ہے اس سے وہ ہم توحید سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ میں پورے یعنی 100% یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے نظریے سے ہٹ چکے ہیں، ہم اپنے عقیدے، ہمیں اپنا عقیدہ نہیں معلوم ہے تو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی تو ہے نا کہ وہ اگر معلوم ہے تو وہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں توجہ کی، یعنی توجہ طلب ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہمارا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے۔ لیکن سورہ شورا کا آغاز ہو رہا ہے، بنیادی مضامین آپ دیکھیں گے، یعنی اس صورت کا آپ ویسے ہی، یعنی اگر طالب علم ہے، میں بھی طالب علم ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہدایت، گمراہی، توحید، اور اس کی بات ہو رہی ہے، وحی کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں ابھی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ حامیم عین سین قاف، جو یہ معنی اس کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، یہ آپ طرز تخاطب کو دیکھیں نا، شان نزول کے مطابق لوگ جو تھے حیران و پریشان تھے، اگرچہ ان کو معلوم تھا کہ پیغمبران آ چکے ہیں، پیغمبر آ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پیروکار تھے، یعنی ان کو اپنا بڑا تصور کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر حضرت اسماعیل کے تو یہ اولاد ہی تھی، یہ تمام عرب تقریباً جتنا بھی عرصہ گزرا ہے تو وہ یہ سب ان کی اولاد تھی۔ اسماعیل علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ لیکن ایک طویل عرصے سے ان میں یعنی کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، لیکن اگر نہیں بھی آیا تھا تو ان کے پڑوس میں بنی اسرائیل میں یعنی جو ایک ہی پیغمبر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل بھی تھے اور اسحاق بھی تھے، اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جو پھر ان کے 12 بیٹے تھے، اس سے نسل چلی ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اسی طریقے سے سامعین کرام یعنی یہ لوگ معلوم تو تھا ان کو، لیکن ان کے نظریات بگڑ چکے تھے۔ جیسا کہ اگر آپ سمجھنے میں آسانی چاہ رہے ہیں، جیسا کہ آج ہمارا نظریہ حیات جو ہے بگڑ چکا ہے، وہ قرآنی تصور ہم میں باقی نہیں ہے توحید کا۔
توحید کا، نہ رسالت کا ہے، نہ توحید کا ہے، نہ آخرت کا ہے. یعنی یہ چیزیں ہمارے یقین سے باہر چلی گئی ہیں. میں پورے یقین سے کہتا ہوں نہ آخرت پر ہمیں کامل یقین ہے، نہ رسالت کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں، اور نہ توحید کے بارے میں ہمیں معلومات ہے. تقریباً یہی اندھیرے تھے صحابہ کرام جو اس وقت تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو دو تین آیات ہیں نا، تقریباً آپ کہہ لیں کہ پانچ آیات، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی وحی کی بات فرما رہے ہیں. شروعات ایسی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی پیغمبروں پر آتی رہی. اور اللہ تعالیٰ جو غالب ہے، الحکیم ہے، اس کے میں نے آپ کو تشریح بھی کی ہے. غالب کا مطلب یہ ہے کہ انسان غالب ہستی سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے مثل غالب تو میں ہوں. اور انسان بہت ہوشیار ہستی سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے جس کو آنے والے کل کا بھی پتہ ہو، جو گزرے ہوئے حالات پہ بھی نظر رکھتا ہو. تو وہ الحکیم، وہ دانا ذات تو ایک ہے، اللہ کی ہے. تو یہ عقلاً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بنتا ہے، عقلاً بنتا ہے کہ وہ بے مثل غالب ہے. انسان کی تمام توجہ جو ہے غالب ہستیوں کی طرف مرکوز ہوتی ہے. غالب یعنی ظاہری طور پہ آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں، کتنے لوگ ان کے پیچھے چلے آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، ایک پورا لشکر لے کے آتے ہیں، اور لوگ بھی. اور جو وزیر اعلیٰ سے جس کا تعلق بن گیا مثال کے طور پہ، لوگ اس سے بھی رجوع کرتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ کا خاص آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو بادشاہوں کی بادشاہ ہے، اور ایک بادشاہ ہے کائنات کا، ایک اللہ العزیز غالب. یہ دیکھیں مضمون میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے، اس مضمون کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے ہی مانگے، اللہ کو اپنا ولی، کارساز، دوست، مددگار، مولا سمجھ لیں. ہم نے تو یعنی اگر میں آپ کو ایک بات کہوں تو سنیں آپ، وہ یہ ہے کہ ہم نے تو آپ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم مسلمان ایز اے ہول جو ہے، من حیث القوم جو ہے، ہم نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مدد کے قابل سمجھ لیا ہے. مثال کے طور پہ سب سے بڑا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ پیسہ ہے، مال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میری ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مال سے روپیہ، سونا، چاندی، اس سے ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں بنسبت اللہ کے، اللہ کی ذات کے مقابلے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام، ورنہ آپ دیکھ لیں یہ پاکستان میں جو رشوت ہے، جو کرپشن ہے، جو بدعنوانی ہے، یا بے ایمانی تیرا آسرا، یہ ایک ہمارا نعرہ ہے، قومی نعرہ ہے، ہماری قوم کا یہ نعرہ ہے، یا بے ایمانی تیرا آسرا. اور یہ بے ایمانی مختلف سطح پہ ہے. آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، آپ کے جو تجارتی کمپنیاں ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ اشتہارات جو ہیں یہ بے ایمانی سے بھرے ہوئے اشتہارات ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ چلتے ہیں، اخبار میں آتے ہیں. کیا ہے؟ صرف ہے یا جو بھی کپڑے دھویں، یہ داغ جو ہے، داغ اچھے ہوتے ہیں. اب جو داغ وہاں دکھاتے ہیں وہ قطعاً، مجھے اپنا مشاہدہ ہے، وہ قطعاً صرف سے نہیں جاتے ہیں، نہ کسی اور پاؤڈر سے جاتے ہیں. اس کے لیے تو خاص کوئی ترکیب ہوگی تو ہوگی، پاؤڈر سے تو نہیں جاتے وہ داغ. لیکن آپ چاکلیٹ کا داغ اور سالن کا داغ اور یہ اور وہ، پھر ایسی یعنی چمکتی ہوئی قمیض نکالتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. لیکن وہ ایسا تو نہیں ہے. یہ میں آپ سے ویسے ہی کہہ رہا ہوں، یہ اشتہار سے میرا کوئی غرض نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہر سطح پہ بے ایمانی پائی جاتی ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہی کیوں نہ ہو.
مثال کے طور پہ ہمارے اپریل میں اسٹرابریز کا موسم ہوتا ہے، وہ اسٹرابریز جو ہیں اچھی جو ہے وہ ایسے سجا لیتے ہیں آگے، اور مال وہاں آگے سے نہیں دیتے، پیچھے سے دیتے، پیچھے جو ہے بس وہ مکس مال ہوتا ہے۔ تو اسلام نے تو اس کو منع کیا ہے کہ تم ایسا مت کرو، یعنی پھر جب آپ وہ مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے دو میں چن کے ڈالوں، کہ کہتے ہیں نہیں۔ یہ میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم بے ایمانی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ویسی میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس بڑی بڑی کمپنیاں ہی بے ایمان ہیں، یہ ہمارے یعنی یہ ایک ذہنیت ہے ہماری، یا بے ایمانی تیرا اسرا۔ تو اب اس کا لب لباب کیا ہے کہ ہم نے غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ سے علاوہ معبود ٹھہرا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ معبود کیا ہے؟ جس سے آپ مدد طلب کرتے ہیں، جس سے آپ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، جس کا حکم اللہ کے مقابلے میں آپ مان لیتے ہیں۔ آپ کا جو یہ کرپشن ہے، رشوت ہے، کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن آپ مانتے ہیں، یعنی اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ پیسے کے سامنے آپ سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے آپ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی معبود ہیں سامنے کرام۔ دیکھیں، معبود وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں آپ اللہ کا حکم چھوڑ دیں، وہ آپ کا معبود ہے۔ مضمون جاری ہے، میں تبرک کے طور پہ یہ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، عین سین قاف۔ یہ حامیم میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ ہا جو ہے وہ الگ ہے، میم الگ ہے۔ حامیم، عین سین قاف۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم، Ha, meme. عین سین قاف۔ Ein, seen, cough. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Thus he inspires you, and those before you, God the Almighty, the wise. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. To him belongs everything in the heavens and everything on earth. He is the sublime, the magnificent. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔